السلام علیکم معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے چینل ندیم حیدر حدیث مبارکہ پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حدیث کا جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا صحیح بخاری سے، اس سلسلے کی چوتھی حدیث جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ بیان کروں گا۔ تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ یہ ایسا سلسلہ ہے جو آپ کے لیے اور میرے لیے باعث نجات ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ سے گزارش ہے کہ ان حدیث کو نہ صرف خود آپ سنا کریں بلکہ اپنے عزیز و اقارب کو بھی بتائیں اور اپنے بچوں کو بھی سنائیں، اور ان کو آگے جو بھی آپ کے جاننے والے ہیں ان تک پھیلائیں، کیونکہ احادیث جو ہیں ان کو لوگوں کو بتانا، ان کو جن کو نہیں پتہ ان تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، اور آپ کے لیے اور میرے لیے سب کے لیے باعث مغفرت ہوگا۔ تو چلیے حدیث شروع کرتے ہیں۔ موسیٰ بن اسماعیل ابو عوانہ، موسیٰ بن ابی عائشہ، سعید بن جبیر اللہ تعالیٰ کے قول لا تحرک بہی لسان کا تاجل بہی، جلد یاد کر لینے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلائیے کے متعلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ قرآن اترتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سخت محنت اٹھاتے تھے۔ من جملہ ان کے ایک یہ تھا کہ آپ دونوں ہونٹ ہلاتے تھے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں ان دونوں کو ہلاتا ہوں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہلاتے تھے، اور سعید نے بیان کیا کہ میں دونوں ہونٹ ہلاتا ہوں جس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنبش دیتے ہوئے دیکھا، چنانچہ اپنے دونوں ہونٹ ہلا کر دکھائے۔ اس کا جمع کرنا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کو جلد یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلاؤ، اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قرآن کا تمہارے سینہ میں جمع کر دینا اور اس کو تمہارا پڑھنا، پھر جب ہم اس کو پڑھ لیں تو اس کے پڑھنے کی پیروی کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یعنی اس کو سنو اور چپ رہو، پھر یقیناً اس کا مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے، پھر بلا شبہ میرے ذمہ ہے کہ تم اس کو پڑھو۔ اس کے بعد جب جبرائیل آپ کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سنتے، پھر جب جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے تو اس کو رسول اللہ پڑھتے تھے جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ مطلب دیکھیں یہ اللہ پاک کی کرم نوازی دیکھیں اپنے رسول پہ، اور کس طرح سے اپنے رسول کا اللہ کی ذات باری کو خیال ہے کہ اللہ پاک آپ کا جو ہے وہی آتے ہوئے سننا اور پھر اس کو یاد کرنے کے لیے وہ بشری تقاضا ہے کہ بندہ سوچتا ہے اگر یہ آئے اور مجھے یاد نہ کر سکا تو آگے پہنچا نہیں سکوں گا، ذمہ داری بہت بڑی ہے، تو میں اس کو جلدی یاد کر لوں۔ تو اللہ پاک نے یہ اپنے خود کے ذمہ لے لیا کہ پیارے آپ اس سلسلے میں فکر نہ کریں، یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم آپ کو جو ہے وہ کس طرح سے قرآن پاک جو ہے یاد کروائیں گے کہ آپ کو کبھی بھی نہیں بھولے گا۔ تو یہ دیکھیں کتنی اپنے محبوب علیہ السلام کی فکر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو، کہ ان کو آپ نے فرمایا کہ بھئی آپ اس میں جلدی نہ کریں، ہم آپ کو خود یہ یاد کروا دیں گے۔ تو قرآن پاک جو ہے ماشاءاللہ سے 30 سپاروں پر مشتمل ہے، اور یہ دیکھیں کہ ہر ایک صورت جو ہے، ہر ایک جو آیت مبارکہ ہے، اس کا اپنا ایک لحن ہے، اس کا اپنا ایک انداز ہے، اس کا اپنا ایک کلام کا طریقہ کار ہے، تو ہر ایک چیز یونیک ہے اور اپنی ذات میں مکمل ہے۔ تو اب اللہ پاک نے یہ خود کے ذمہ لے لیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، ٹینشن نہ لیں، ہم اس کو آپ کو یاد کروائیں گے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک، وہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا نا انا انزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، اور اس میں طریقہ کار یہ اختیار کیا گیا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کے حفاظ پیدا کیے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جو اس کی مثال پیش کر سکے کہ اتنی ضخیم کتاب ہو اور اس کو حفاظ نے اس طرح یاد کیا ہو کہ ایک زیر زبر کی بھی گنجائش غلطی کی نہیں ہوتی۔ تو یہ معجزہ ہے قرآن مجید۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ میری اور آپ کی اس کام کو قبول کرے۔ آپ اس کو چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں،
اور یہ حدیث مبارکہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، جن کو نہیں پتہ ان کو پہنچائیں۔ یہ آپ کی اور ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اگلی حدیث تک کے لیے اللہ حافظ۔